अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़ईफ़त मीडिया सेल पाकिस्तान और आपकी मेज़बान एक दफ़ा फिर हाजिर हैं हम सैटरडे पीटीआई लीडरशिप वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूसिव के साथ। और आज हमारे साथ कौन कौन मेहमान होंगे आप देखते जाएंगे और आज का जो मौजू है और हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आरिफ वहीद। तमाम देखने वालों को मेरा सलाम जी। आज का मौजू है, उसके बाद में हमारे जो मेहमान आ चुके हैं हमारे पास हमारे स्टूडियो में, उनको मैं लूंगी और खुशामदीद कहूंगी। पहले मैं मौजू बता दूं, रूल ऑफ लॉ एंड फ्रीडम ऑफ इमरान खान साहब। तो ये किस तरीके से कनेक्ट है, किस तरीके से होना चाहिए इम्प्लीमेंट और क्या होना चाहिए, और इसी पे हम बात करेंगे आज। और इसके अलावा मैं लेती हूँ ज़ियाद खान साहब को, वो हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं अपने मेहमान को। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ियाद खान साहब, कैसे हैं आप? और खुशामदीद मीडिया सेल पाकिस्तान में एक दफा फिर। जी सर। आई एम वेरी फाइन, थैंक यू एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी सर, तो रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में क्या समझते हैं आप कि रूल ऑफ लॉ है क्या, और पाकिस्तान में क्या है, कैसे आएगा? मुझे तो लगता है कि आखिरी सांसें ले रहा है, कोशिश की जा रही है बचाने की, और अल्लाह करे कि आईसीयू से वापस आ जाए किसी तरीके से, वेंटिलेटर से। जी सर। जी आरिफ प्लीज। अच्छा, आरिफ का मैं बता दूं, आरिफ साहब पहुंचे हुए कनाडा। नहीं, आरिफ असल में कनाडा पहुंचा हुआ है पिकनिक में, और वो अब गाड़ी में बैठकर अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐनक लगा के रूल ऑफ लॉ ढूंढ रहे हैं वो, मेरा ख्याल। अच्छा नहीं, आई एम सॉरी, मेरे ख्याल में ये सवाल मैं ओवरहर्ड कर गया। मेरे ख्याल में ज़ियाद भाई से था ये सवाल। अच्छा हाँ, ज़ियाद साहब से सवाल। आई थिंक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला हम तेरी पनाह मांगते हैं उन सब शैतानों से जो हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं और हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम शुरू करते हैं तेरे नाम से, निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इफ़त, आप माशाल्लाह बहुत ऑप्टिमिस्ट और वो हैं, एक समझे होपफुल पर्सन हैं, जो आप कहती हैं कि जी रूल ऑफ लॉ कहीं जिंदा है अभी तक, जो आईसीयू में है, जो जहाँ से निकल आएगा। हम तो वो
ضیاء الحق کے زمانے سے ہم یہ سنتے ہیں، وہ ایک لطیفے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ایک انتہائی شیکسپیرین ٹریجڈی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ افغانستان کے اور پاکستان کے منسٹر ملے تو انہوں نے تعارف کرایا، انہوں نے کہا جی یہ افغانستان کے منسٹر ریلوے ہیں، تو وہ بہت حیران ہوئے، انہوں نے کہا افغانستان میں ریلوے کی منسٹری ہے، وہاں تو کوئی ریل نہیں چلتی۔ تو اس نے دیکھا ان کی طرف تنزیہ سی مسکراہٹ سے، اس نے کہا آپ کے ہاں بھی تو وزارت قانون ہے نا۔ تو پاکستان میں وزارت قانون ہے، محکمہ قانون ہے، نام ہے قانون کا، لیکن قانون نہیں ہے۔ قانون تو رہا ہی نہیں کبھی سے۔ وہاں پہ جو عمران خان جس چیز کے لیے جنگ کر رہا ہے نا، جسٹس، وہ نہیں رہا کبھی۔ انجسٹس کی حکمرانی ہے وہاں پہ۔ ایک جسے آپ لوگ اشرافیہ کہتے ہیں، وہ حقیقتاً ارذالیہ ہے، رذیل لوگ ہیں وہ، ان لوگوں نے اس ملک کو قابو کیا ہوا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، ان کے لیے صرف ایک قانون ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ سر وہ اصل میں ہمارے یہاں وہ لیبل یوز کیا جاتا ہے نا اس حدیث پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی بدترین ہے وہ شخص جس کے خوف سے لوگ اس کی عزت کریں۔ تو وہ ارذالیہ آپ کی وہ ہے، وہ قانون نافذ ہونے ہی نہیں دیتے اور ہو نہیں سکتا اس میں، کیونکہ جب قانون کی حکمرانی ہوتی ہے نا عفت، تو پھر سب کو بات مان۔ اور اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عوام کا کوئی حصہ نہیں ہے، ہم لوگ ایوری سنگل پرسن۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یا امیر لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو امیر بننا چاہتے ہیں۔ جو بھی اس دائرے میں آ جاتا ہے ایک دفعہ، وہ چاہتا ہے کہ قانون نہ ہو، قانون کی حکمرانی نہ ہو۔ جب تک آپ قانون کو اپنی لونڈی نہیں بنا سکتے، اس وقت آپ قانون کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کہیں جی رول آف لا ہونا چاہیے۔ اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہے، اور اس ایکسیپشن کو اسی لیے ایک لیجنڈری حیثیت حاصل ہو گئی کہ عمران خان نے ان سب سے زیادہ پاور، زیادہ حیثیت، زیادہ ویلتھ کے باوجود اس نے قانون کی حکمرانی کا نعرہ لگایا، ورنہ وہ آرام سے انجوائے کر سکتا تھا۔ یہ لاقانونیت جو ہے اسے بہت فائدہ پہنچاتی، اور سب نے یہی کہا ہے۔ اور اب اس نے اسمبلی میں یہ بات کی تھی، اس نے کہا جب میں کسی سے کہتا ہوں نا کہ تم نے یہ کرپشن کی ہے، لاقانونیت کی ہے کسی طرح سے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے نہیں کی، وہ یہ کہتا ہے اس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا، فلانے نے یہ کیا، ڈھمکانے نے وہ کیا ہے۔ سو ہم لوگ سب اس میں، سب، وہ کہتے ہیں نا اس حمام میں سب ننگے ہیں، نیچے سے لے کے نیچے سرکاری محکموں میں پٹواری سے لے کے اوپر وزیر اعظم تک، مجرم اعظم اب اسے آپ کہہ لیں، پہلے وہ مجرم اعلیٰ تھا، وہ مجرم اعظم ہے، اس تک سب۔ اور عوام میں نیچے سب سے پتہ نہیں کون ہے سب سے نیچے، اس سے لے کے سب سے اوپر تک، جتنے آپ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو آپ دیکھتی ہیں، پولیٹیشنز کو دیکھ لیں آپ، جو لوگ ہیں بزنس کے لوگ ہیں، سب، کوئی بھی نہیں چاہتا قانون ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے وہ چیز ہو جس سے میں دوسروں کو کنٹرول کر سکوں، اسے وہ قانون کا نام دیتے ہیں۔ تو اس لیے باقی جتنی بھی باتیں آپ ڈسکس کریں گے نا کہ جی وہ ججوں نے خط لکھ دیا اور کچھ جج کھڑے ہو گئے اور کچھ ججوں کا ضمیر زندہ ہے، اور یہ سب باتیں جو ہیں یہ ثانوی باتیں ہیں، سیکنڈری ہیں یہ سب چیزیں۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ آئی سی یو سے کوئی چیز لا سکیں گے۔ آپ کہیں پہ کسی جگہ ڈھونڈیں لاش دفن ہوگی، اگر وہ ڈھونڈ لیں آپ اور وہاں سے آپ کچھ ریمینز نکال سکیں تو پھر میں ہو سکتا ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے، ورنہ آئی سی یو وغیرہ والا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں بچا، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں سر، میں اس پہ تھوڑا سا اختلاف کروں گی، کیونکہ تاریخ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا نام کچھ اور ہو، لیکن کبھی نہ کبھی رول آف لا واپس آئے گا آئی سی یو سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا نام اور اپنے نام کو زندہ رکھنے والوں کو کبھی بھی دفن نہیں ہونے دیتا، اور انصاف تو ہے ہی، عدل اللہ کا نام ہے، وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں، ختم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے، اور اگر آئے گا تو آپ اسے ریسریکٹ کریں گے ڈیڈ سے۔ اٹ از ڈیڈ ناؤ۔ آپ اس میں کوئی کہیں پہ کسی جگہ کوئی باقی نہیں ہے انصاف۔ کچھ لوگ باقی ہیں
جن کی خواہش ہے، جیسے بابر ستار ہے، منصور علی شاہ ہے، اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جو وقتاً فوقتاً اپنی آواز بلند کرتے رہتے ہیں. لیکن یہی منصور علی شاہ تھا، یہی عطر من اللہ تھا جنہوں نے عمران خان کی حکومت ختم کرنے میں رول پلے کیا تھا. اس وقت انہیں قانون کو یاد نہیں آتا، اب انہیں قانون یاد آ رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو نا آربیٹریری ہیں کہ کہیں سے اور سے آپ لے آئیں گی تو آ جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا سے قانون ختم ہو گیا پوری سے، ہمارے معاشرے میں ختم نہیں ہے، کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا اس وقت. اور جو لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں، آئی ایم ٹیلنگ یو، ان میں بہت سے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا یہ پہلے شکار ہو چکے ہیں لاقانونیت کا. جب جیسے ہی انہیں اختیار ملا، جیسے ہی انہیں حیثیت ملی، وہ سب بھول کے اس سائٹ پہ کھڑے ہو گئے. جا کے کسی بھی سیاسی پارٹی میں دیکھ لیں، معاشرے کے کسی طبقے میں دیکھ لیں، جو ایک سائٹ پہ ہوتے ہیں جب وہ اپوزیشن میں یا جب وہ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں لاقانونیت کا، تو پھر انہیں قانون آئین فلانا یہ دمکانا کرتے رہتے ہیں. لیکن as soon as they get some little bit shred of hope of power سے بھی پہلے وہ بھول جاتے ہیں سب کچھ، ادھر مل جاتے ہیں جا کے. تو لیکن میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بالکل بالکل، میں پر امید ہوں انشاءاللہ. چند لوگ ہیں جو ابھی بالکل ایسے ہی اسٹرگل کر رہے ہیں جیسے آپ عارف کو دیکھ رہے ہیں اسٹرگل کر رہا ہے نیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی، کیونکہ وہ ظاہر ہے آؤٹ سائڈ ہے، تو وہ بھی اسٹرگل جو ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں بالکل، اور آ کر رہتے ہیں، کنیکٹ ہو کر رہتے ہیں. تو ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بیج ہوتے ہیں جو دوبارہ اگنے کے لیے زمین کو زرخیز کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بیج ہر جگہ سے کہیں نہ کہیں لا کر جو ہے کلٹیویٹ کر دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قانون نہیں آئے گا، انشاءاللہ العزیز. ابھی آپ بات آگے بڑھائیں گے، عمران خان واپس آئیں گے، وزیر اعظم بنیں گے، اس قوم کی اصلاح کریں گے، انہیں ساتھ لے کے چلیں گے، قانون کی حکمرانی ضرور آئے گی. لیکن جو چیزیں آپ دفن کر چکے ہیں، جو مار کے آپ گاڑ چکے ہیں، وہ اسے آپ کو ریسریکٹ کرنا پڑے گا. وہ اس میں زندہ کچھ نہیں ہے، اس آئین میں، ان ججوں میں، یہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز میں، اس حکومت میں، اس انتظامیہ میں، اس اشرافیہ میں، اس میں کچھ بچا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ان میں سے نہیں نکلنے والا قانون. جو بھی آپ کو باتیں کر رہے ہیں نا، جو بھی آپ کو باتیں کر رہے ہیں، جو چاہے کہیں بھی انجسٹس ہو رہا ہے پاکستان میں، چاہے وہ بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے پختونوں کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے پنجابیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے سنیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، جب بھی ان لوگوں کو موقع ملتا ہے، اب یا تو ایک عارف نہیں ہوتا یا اب ہمیں دو عارف مل رہے ہیں. آپ دیکھ لیے یہ گروتھ ہو رہی ہے نا، ہمیں امید دلائی جا رہی ہے، دیکھو عارف دو بھی ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے. اسی طرح ایک دن انشاءاللہ. بالکل. او مائی گاڈ، عارف کیا کرنے میں لگے ہوئے ہو. نہیں، وہ صحیح ہو گیا. فار سم ریزن میرا ایک فون جو ہے نا صحیح کام نہیں کر رہا، کیونکہ ایک فون میں جو ہے وہ سروس پرووائڈر ہے وہ کوئی اور ہے، دوسرے فون کا سروس پرووائڈر کوئی اور ہے. سو آئی ایم ہیونگ ایشوز ود دا سروس پرووائڈر، سو آئی چینج دا فون، بیسکلی دا سروس پرووائڈر. تو اب یہ دوسرے فون سے صحیح کنیکشن آ رہا ہے، پہلے فون میں جو ہے نا بہت پرابلم ہو رہی تھی. سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور. بے شک، بالکل بالکل. سروس پرووائڈر یہاں پہ بھی بڑے مسئلے کریٹ کرتے ہیں، چاہے گورنمنٹ کے سروس پرووائڈر ہوں یا سرونٹ سروس پرووائڈر ہوں، کانسٹیٹیوشنل ہوں یا انسٹیٹیوشنل ہوں. لیکن یہاں پہ ڈفرینس یہ ہے کہ یہاں پہ جو مسائل ہیں، نمبر 1 ٹیکنیکل ہے، نمبر 2 پالیسی میکنگ کے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ایگزیکیوشن آف پالیسیز کے ایشوز نہیں ہیں. ایک دفعہ جو لا یا پالیسی بنا دیتے ہیں، جس میں آف کورس اس میں پرابلمز ہوتی ہیں، لیجسلیٹرز کو یہ لوگ خرید لیتے ہیں، لابینگ فرمز ہیں، اسپیشل انٹرسٹ گروپس ہیں، لیکن ایک دفعہ جو لا یا پالیسی وہ بنا دیتے ہیں، اسے پھر بائی اینڈ لارج وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. واسٹ میجورٹی کے لیے وہ ہو جاتا ہے. وہاں پہ ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں پہ جو مرضی آپ قانون بنا لیں، جو مرضی آپ آئین بنا لیں، کتابیں لکھ لیں، لیکن اس کی انفورسمنٹ میں یا ایگزیکیوشن میں آپ جو تفریق کرتے ہیں، وہ معاشروں کی تباہی کا باعث بنتی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ میجر ہے، اس نے تپڑ مارا ہے، یہ وزیر ہے، اس نے لات ماری ہے،
اسے انہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو عام آدمی ہے بیچارہ, ابھی آپ نے دیکھا کل پرسوں وہ ایک بغیرت قسم کا وزیر ہے یا MNA ہے کیا ہے, جو ایک سیلاب زدگان سے بیچاروں سے بات کر رہا ہے اور وہ اسے پیچھے ہٹا کے اور پرفیوم اپنے اوپر لگا رہا ہے. جیسے مطلب اس سڑے ہوئے ذلیل معاشرے میں آپ کو اس کی تصویریں یہ نظر آتی ہیں. آپ کا خیال ہے یہ آدمی لیجسلیٹر ہے, یہ لیجسلیٹر قانون ساز, یہ قانون بنانے والا ہے. آپ کے خیال میں کیا قانون بنائے گا یہ؟ مطلب یہ کوئی اتنی اس میں ہمیں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے ویژولز جب آتے ہیں, اور جس طرح کا یہ بغیرتی کا بازار بنایا ہوا ہے حکومت نے سیلاب زدگان بیچاروں کے ساتھ, جو انہوں نے فراڈ شروع کیا ہوا ہے. یہ قانون ساز ہیں سارے, آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں, وزیر اعظم ہیں, یہ سارے لوگ جو ہیں انتظامیہ میں ہیں اور مقننہ میں ہیں یہ, اور قانون ساز جو عدلیہ میں, تینوں کو دیکھ لیں آپ. بغیرتی کی یہ ساری حرکتیں ان کی. دیکھیں میں زیاد صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں on a serious note, and obviously you can agree or disagree with me, and same with the people who are watching it or going to watch it. On a very serious note, دیکھیں اس وقت پارلیمنٹ میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, اور صرف میں نیشنل اسمبلی سینٹ کی بات نہیں کر رہا, میں تمام لیجسلیچر کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ پروونشل اسمبلیز ہوں, نیشنل اسمبلی ہو, سینٹ ہو, جتنے بھی لوگ اس وقت انوالو ہیں قانون بنانے میں, ان کو جیسے آپ نے کہا نا قانون کی الف بے بھی ان کو نہیں پتہ ہے. اور یہ تصویر کا ایک رخ ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ سب لوگ یہ قبضہ مافیا کے لوگ ہیں بیسیکلی, اور قبضے. تمہارا مائک پرابلم کر رہا ہے عارف. اچھا اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ میں بھی آپ ویڈیو ڈسیبل کر لیں. آواز اسکرمبل ہو رہی ہے تمہارا. نہیں یہ اس کا ایک فون میں نا پرابلم ہے مائک کی جب وہ لائیو ہوتا ہے. تم نا دونوں سیل فون سے کنیکٹ ہو جاؤ, ایک سیل فون کو میوٹ کر لو جس طریقے سے پروگرام کرتے ہو, دوسرے اس کو وہ کرنا. اچھا جب تک عارف اپنا مسئلہ حل. بولو تھوڑا سا. نہیں وہی ڈسٹریکشن ہو رہی ہے. دوسرے سیل فون کو میں نے بند کر دیا. آپ ویڈیو ڈسیبل کر کے دیکھیں, ہو سکتا ہے آواز آپ کی صاف آنا شروع ہو جائے. دیکھو اچھا میں لیتی ہوں, ہمارے گیسٹ آ گئے ہیں, اور اشفاق صاحب UK سے ہیں, پریزیڈنٹ ہیں PTI. جی السلام علیکم, خوش آمدید اشفاق صاحب. اور مجھے ذرا بتائیے گا آپ کہاں کے پریزیڈنٹ ہیں؟ میں آپ کے جو ہے ریجن کا نام بھول گئی تاکہ میں لیبل کر دوں. میں جی سب کو میرا السلام علیکم اور آداب, اور آپ کا تو بہت شکریہ سب کا کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا, مجھے اس قابل سمجھا. میں یہاں ہمارا ہے ریجن ہے یہاں پہ یارکشائر ہمبر ریجن, تو اس میں یارکشائر ہمبر ریجن, یارکشائر اینڈ ہمبر ریجن ہے PTI کا نا. اوکے تو اس میں ہاں جی سٹی آف بریڈفورڈ ہے, سٹی آف بریڈفورڈ جو بڑا وائبرنٹ سٹی ہے. تو جی میں وہاں کا PTI کا پریزیڈنٹ ہوں. جی آئی تھنک کل آپ لوگوں کے عمران ریاض خان وغیرہ سیلاب زدگان کے لیے کر رہے ہیں. جی ہو رہی ہے جی ہمارے یہاں ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو بتائیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو. جی ہم نے ان کے جو پوسٹر وداؤٹ پارٹی لائن انہیں جانا چاہیے, وداؤٹ ریگارڈ ٹو کہ کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے, کہ سب پاکستانیوں کا مسئلہ ہے اور سب کو مل کے حل کرنا چاہیے. جی بالکل. حکومت اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور انتظامیہ عدلیہ سارے بغیرتی کا اتنا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہی کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے. جی انشاءاللہ جی ہم کریں گے, جی بالکل کریں گے, کر بھی رہے ہیں. اور ہم نے ان کے جو پوسٹر ہیں وہ ہم نے شیئر کر دی ہیں اپنے تمام گروپوں میں. اور خواتین میں یہ پورے UK کی جو ہسٹری ہے جی اس میں یہ واحد یہ سٹی ہے بریڈفورڈ جس نے 100 کے سے اوپر جو پروٹیسٹ کیے ہیں خان صاحب کے جب سے وہ جیل میں ہیں. 100 سے اوپر, کسی نے 2 کیے ہیں, کسی نے 4 کیے ہیں, کسی نے 10 کیے ہیں, لیکن واحد یہ سٹی ہے کہ جس نے 100 سے ابو کیے ہیں. اور ہماری آج کل ہم ہر ہفتے ہر ٹیوزڈے کو
شہر کی کسی نہ کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں ہر ہفتے، اور اس کے بعد پھر ہم ریلیز بھی ہم نے بہت بڑی بڑی نکالی ہیں. تو ماشاءاللہ کافی وائبرنٹ سٹی ہے، اور یہ پہلا سٹی ہے کہ جس میں ہمارے پاس 450 خواتین کی ممبرشپ ہے ہمارے پاس یہاں پہ. اور خواتین کا ہم نے الگ ونگ بنایا ہوا ہے پی ٹی اے کا، تو وہ اپنے بھی شو خود کرتی ہیں اور ہمارے پاس بھی وہ ساتھ ہوتی ہیں. تو یہ ہماری تھوڑی سی کارکردگی ہے. تو سیکرٹری جنرل صاحب آئے تھے برکی صاحب، یہ 4-6 مہینے پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے ہمیں بہت اپریشیٹ کیا تھا کہ یہ واحد میں نے دیکھا یہ ریجن یارکشائر ہمبر ریجن کہ جس نے سب سے زیادہ پروٹیسٹ کیا ہے، اور کوئی پروٹیسٹ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا انہوں نے کہ جب یہ روڈ پہ نہ آئے ہوں. اور ہم یقین کریں ہمارے جو تمام دوست ہیں وہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں خان صاحب کے لیے. تو کرنٹلی ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم پیسے بھجوا کے، ہماری ٹیم ہے لاہور میں، جو ہم جتنے بھی لوگ اس وقت ڈسپلیس ہوئے ہیں یہ فلڈ کی وجہ سے، ان کو ہم فوڈ بھی دے رہے ہیں. اور آج ہم نے ان کے لیے میڈیسن کے پیکٹس بنوائے ہیں 100 لوگوں کے لیے فی الحال. اور جب دیکھیں گے کہ وہ کم پڑ گئے تو پھر ہم نے اور آرڈر دے دیا ہے وہ میڈیسن کے پیکٹ بنا کے، تو وہ بھی ان کو اسی کھانے کی جو ان کا جو پیکٹ ہوگا باکس ہوگا اس میں ہم ان کو وہ دے رہے ہیں. یہ لیٹسٹ ہماری یہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اچھا سر، آج کا میں ٹاپک کی طرف آؤں گی. جی اور جی آج کا جو ٹاپک رکھا ہے ہم نے وہ رکھا ہے رول آف لا اور فریڈم آف عمران خان صاحب. تو جی obviously رول آف لا امپلیٹیشن کتنی اہم ہے، اور ظاہر خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے ایفیکٹ ہوتی ہے بیکاز آف رول آف لا نہیں ہے یہاں پر پاکستان میں. دوسری بات یہ کہ جب پی ٹی آئی 8 فیبروری کو کامیاب ہونے کے باوجود بھی ناکام ہو گئی اور اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی، تو پہلی بات تو یہ عملی یہ ظاہر کرنا تھا کہ اس نے یہ دھاندلی ریگنگ قبول کر لی ہے. ایک دفعہ پھر 78 سال بعد پہلی دفعہ عوام نکلے، اس وقت تو 78 سال نہیں ہوئے تھے، 76 سال ہوئے تھے. تو 76 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کے عوام نکلے، ووٹ ڈالا، لیکن ہماری پی ٹی آئی نے یہ تسلیم کر لیا اور سر جھکا لیے اور وہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ گئی. اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا، اچھا میں تھوڑا ڈسٹریکشن کروں گی. جی میں لیتی ہوں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ناصر میر صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں OIC ڈپٹی سیکریٹری یو کے. جی السلام علیکم، خوش آمدید سر، بہت دنوں کے بعد. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. شواد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، عارف عاطف آپ سب کو السلام علیکم. میں صرف السلام علیکم ناصر بھائی، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. میں نے پھر بھی کوشش کی کہ میں جوائن کر لوں. بہت بہت شکریہ. بڑے چلاک ہو گئی سر، آپ بڑے چلاک ہو گئی، آپ مہمان دیکھتے پہلے بیٹھ کر. مجھے صرف 5 منٹ دے دیں، میں پھر نکل جاؤں گا. جی سر رول آف لا پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے؟ پی ٹی آئی سیاست تو ابھی کر نہیں سکتی ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، پلیز اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا کہ پی ٹی آئی کو خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ رول آف لا جو ہے اپنی جگہ پہ واپس آئے، آئی سی یو سے واپس آئے. پہلے تو میں دونوں مہمانوں کا سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کا ٹائم چھین رہا ہوں. معذرت کے ساتھ کہ میں نے جانا ہے برتھ ڈے پارٹی پہ اور وہ بھی اپنی وائف کی، تو مجھے 5 منٹ ملے ہیں، تو میں نے کہا 5 منٹ میں اسلام لے آپ لوگوں سے. اچھا جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ we strongly condemn the attack on علیمہ خان صاحبہ اور ان کی سسٹر پر. یہ دیکھیں اس اٹیک کو ہمیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے. یہ اٹیک جو ہے اس سے ورس بھی ہو سکتا تھا. وہ
गोली भी हो सकती थी, फोन भी हो सकता था, और कोई भी उसमें ज़्यादा में आ सकता था, दूसरी बहनें भी आ सकती थी। तो फिर उस अटैक के बाद जिस तरीके से उनको वहां से खाया गया है, मुझे तो पता चला कि वो ISI की गाड़ी थी, IS के लोग थे, उनकी औरतें थी। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि कभी किसी औरत के ऊपर पाकिस्तान में इस तरह अटैक नहीं हुआ। वो इमरान खान के साथ लॉयल्टी की उनको सजा मिल रही है। पहले उनको बच्चों को उठाया गया, आप उनके ऊपर वो अंडों के जरिए हमला किया गया, वो के मुझे नहीं पता कि इसके पीछे और भी कुछ हो सकता था। बाकी अभी जो आपने कहा खान साहब की रिहाई, देखिए अब जिस तरफ मुल्क जा रहा है, जो इस वक्त इकोनॉमिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की, साइड इसके इस वक्त सलाब की वजह से पंजाब जो है KPK है और जो AJK है, वहाँ पे बुरी सूरत हाल है। और पंजाब के अंदर तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है कि वहाँ फसलें, वहाँ जो कमाल था, वहाँ जो तिल की फसल थी, कपास की फसल थी, वो सारी तबाह हो गई। अगर जानवरों के लिए चारा भी नहीं बचा। तो इस वक्त तो जो खान साहब ने कहा कि हम मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सलाम खान की मदद की जाए, ये हमारे कायद का हुक्म है। और जिस तरह मुल्क जा रहा है, इनको इमरान खान को रिहा कराना ही पड़ेगा। हम बहुत जल्द एक नए तरीके से इंतजार शुरू कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लाम की वजह से हमने रोक दिया। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप एक नया लायामत देंगे। जहाँ तक ह्यूमन राइट्स तंजीमें हैं, वहाँ तो हम एक नए तरीके से लेटर लिख रहे हैं, जो अपडेट्स हैं, बिल्कुल लेटेस्ट जो सिचुएशन है उसके ऊपर भी उनको लिख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि नई चीजें आपके सामने हैं। अल्लाह करे सर, नई चीज़ें तो आ ही रही हैं, बस ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह ताला रिजल्ट भी लाए और खान साहब भी सामने आए इंशाल्लाह। अच्छा, PTI के करने का काम क्या है? क्योंकि देखिए जो सिचुएशन है उसमें सियासत तो है ही नहीं ना, मुल्क में सियासत तो हो ही नहीं सकती। तो PTI का काम, PTI की जिम्मेदारी सिर्फ जो है वो ज़ाहिर खान साहब को निकालने, क्योंकि PTI तो इस काबिल है ही नहीं कि वो सियासत कर सके। सीधी सी बात है, वो अपने डिसीजन नहीं ले सकते एज अ लीडर, कोई भी नहीं। और मेरे ख्याल में खान साहब जैसा लीडर जो है, अगर कोई ये समझता है कि खुदा ना खास्ता अगर खान साहब को कोई नुकसान हो गया तो वो उसकी तरीके से PTI को चला लेगा या पाकिस्तान को चलाने की उसमें हिम्मत है, तो ये उसकी काम ख्याली है। 70 साल फिर हम इस वेट करेंगे एक लीडर का, हमारी नस्लें वेट करेंगी और यही बदतरीन हालात जो है वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो PTI जो है अपने एम्फसाइज जो है वो खान साहब की रिहाई पे क्यों नहीं देती? और ये सलाम तो हम तो चीखते हैं हर साल ही आता है। मैं सिर्फ सलाम लेने आया था, मुझे इजाजत देते। अगर जब मैं पहुंच गया रेस्टोरेंट पे तो मुझे अगर टाइम मिला तो मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा। मुझे बड़ी खुशी है कि इशफाक भाई भी यहाँ पे मौजूद है और मैं आपकी बातें सुनूंगा। तो मेरी तरफ से अभी खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। मैं दोबारा कोशिश करूंगा। मिस्टर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, मेरा यही सवाल जो है अपने तमाम मेहमानों से बारी बारी होगा और मैं चाहूंगी कि अशफाक साहब पहले इस सवाल का जवाब दें, क्योंकि जाहिर है आप ऑफिशियल हैं PTI के और ओवरसीज होने के नाते, PTI के ऑफिशियल होने के नाते आप लोग जो है कंसर्न भी बहुत रहते हैं खान साहब के लिए। जाहिर पूरे ही अवाम जो है वो कंसर्न है, लेकिन ऑफिशियल्स के पास थोड़े से इख्तियारात भी होते हैं। जी सर, प्लीज। जी बहुत शुक्रिया जी। इफ़ भी इस तरह है कि देखें, अभी जो हमारी जो जंग है, जो खान साहब की जंग है, वो रूल ऑफ लॉ के लिए ही तो है, उनकी अपनी कोई ज़ात के लिए या अपनी कोई पैसे। सर वो तो खान साहब की जंग है ना, लेकिन खान साहब के ये जो 45 फॉर्म पहुंच गया है अपोजिशन में, उनकी जंग अब कोई और जंग लगने लग गई है ना। 500% इजाफा हो गया है उनकी भी तनख्वाहों में। नहीं देखें, वो तो फिर उनके साथ साथ ही चल रहे हैं ना जी, कोई उसमें भी कोई
लोग मजबूर भी होंगे, जिस तरह जो हालात हैं, जिस तरह मतलब एक मैं ही मतलब आदमी हूँ, मैं जितना मर्जी बोलूँ, बहुत बहादुर हूँ मैं, लेकिन जहाँ पे बेटियों की, बहुओं की और अपनी बीवियों की को उठाने की हद तक उनकी जो इज्जतें हैं उनको उछालने की बात आ जाती है ना, तो उसमें कोई एक दो ही है। सर बेटियां सिर्फ उनकी हैं, बीवियां सिर्फ उनकी हैं, अवाम की नहीं तो है। आप मुझे बताइए, अवाम की कोई बेटी, कोई बीवी महफूज नहीं है। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और यही हो रहा है, यही तो हो रहा है, यही तो जंग है कि इनको ये हमने बावर करवाना है कि जिस तुम आपकी जो बेबी बेटियां हैं, सिर्फ वही नहीं है, ये भी कौम की बेटियां हैं जो आपको या आपसे 76 साल से प्यार कर रही थी, आपको उन्होंने सर पे बिठाया हुआ था, और आप अब उन्हीं बेटियों को, उन्हीं बहुओं के सर से दुपट्टे उठा रहे हैं, उनको सड़कों पे घसीट रहे हैं। तो ये उनके लिए शर्म की बात है, यकीन करें। मैं तो अपनी तकरीरों में अक्सर ये बात मैं कहता हूँ कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इनको इतनी शर्म नहीं हुई है कि हम खवातीन पे, ये सबसे जो घिरा हुआ आदमी है ना जी, वही ये हरकत करता है। और हमारी ये जनरल्स जो हैं, जो इस वक्त सबसे ऊपर है, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये FA पास है सारे, ना मुल्क चला सकते हैं, ना फौज चला सकते हैं, ना कोई इदारा चला सकते हैं। इन्होंने बड़ी बढ़के मारी थी कि SIFC हम चलाएंगे, ये करेंगे, वो करें। आप देखिए, हम दूसरे को तो बाद में बोलेंगे ना। जैसे खान साहब ने भी बयान दिया कि अगर आप लोग जो है वो इंसाफ के लिए कुछ कर नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, आप मजबूर हैं, आप अगर काम नहीं कर सकते, आगे नहीं आ सकते, तो छोड़ दें, सीटें छोड़ दें। सीटें इन लोगों को इतनी प्यारी क्यों हो गई है? ये मैं आपको बताऊं, जब 8 फरवरी के इंतखाबात हुए तो मेरी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि अपोजिशन में किसी भी सूरत फैसला नहीं करना चाहिए PTI को जाने का, उनको बाइकआउट करना चाहिए, असेंबली में जाने नहीं चाहिए एक पर्सन को। आज देख लें, ज़िमनी इंतखाबात जो है वो तो चंद सीटें थी ना, और वो भी जब हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, ऑफिशियल्स PTI के, जो हमारे मोअज़्ज़िज़ लीडरान, जो खुद को लीडरान समझते हैं, तो वो जो है उनको, उनके साथ ज़ाहिर उनको इलीगली नाअहल किया गया। तो जो है ये फैसला आया और खान साहब ने कहा कि आप लोग जो है ज़िमनी इंतखाबात से बाइकआउट करें। उस वक्त PTI को मेरे ख्याल में तो ये कि अपोजिशन में नहीं जाना चाहिए था। आज मैं ये बोल रही हूँ, मेरे ख्याल में कल ये हो जाएगा। मेरी अपनी जाती राय ये कि खान साहब को आज PTI डिसॉल्व कर देनी चाहिए। खान साहब को PTI डिसॉल्व कर देनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है फिर भी कि ये जितने भी इस वक्त MP MNAs हैं, इनमें जो ग्रास रूट लेवल के जो PTI के जो मेंबरान थे, जो ओहदेदार थे, जो कारकुन थे, उनमें से चंद एक ही हैं ऐसे, वरना ज़्यादा तक तो वही लोग हैं जो फ़ायदे उठाने वाले हैं, जिनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं था। तो इन पे हम कोई तकिया नहीं कर सकते, इन पे हम कोई ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये बिके हैं या ये नहीं बिकेंगे, क्योंकि उस वक्त हालात आपके सामने हैं कि किसी को कागजात जमा करवाने की इजाज़त नहीं थी, उठाया जा रहा था, लोगों को मारा जा रहा था, जेलों में धकेला जा रहा था। तो अब कोई बाहर अगर कोई लीडर ऐसा होता जो कॉम्प्रोमाइज्ड PTI का ना होता, तब ये हम ये कह सकते थे कि हाँ, उसने जो चूज किए हैं, जितने जो लोगों को भी टिकट्स दिए हैं, वो जेन्युइन है और PTI के लोग हैं। मोस्टली तो ये लोग हैं, इनको इनमें से चंद एक हैं जो खड़े हैं। किसी को नहीं कहते कि कोई बिकावा नहीं है। देखिए, हम तो किसी को नहीं कहते कि कोई बिकावा नहीं है। जितने मुश्किल हालात हैं, वही बात के माँ बेटियां सबकी उन पे बात आ रही है। तो अब तो मुझे डर लगता है कि जैसे हमारे ड्रामे दिखाए गए और एक दो वाकयात असली में ऐसे हुए कि लोग अगवा करने आए, तो बेटी थी और बीवी थी, बेटी के ऊपर हाथ डाला। और ये असली वाकया है, शायद आप लोगों को याद हो कि ये कराची में हुआ था, आई थिंक पाकिस्तान में कहाँ हुआ था ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये असली वाकया है कि अगवा करने आए थे बेटी को और बीवी थी साथ में। तो जब बेटी को अगवा करने लगा तो शौहर ने बेटी हवाले कर दी, बीवी हवाले कर दी, बेटी को बचा लिया। ठीक है ना? तो वो वक्त ना आ जाए कि आप लोगों से तो चॉइस पूछी जाए कि बताओ तुम्हारी बेटी को लेके जाएं, बीवी को लेके जाएं, माँ को लेके जाएं। तो
मतलब اور پھر ایسی مجبوریوں میں زیادہ اچھا نہیں ہے کہ کسی سب کو ہی محفوظ کر دیا جائے، کیونکہ ان لوگوں کی بھی تو جان، وہ بیچارے بھی تو بیچ میں اٹکے ہوئے نا. اگر ہم ان کو مجبوری میں دیکھیں تو ہو سکتا ہے ان کو سیٹوں کے لیے مجبور کیا جا رہا ہو کہ تم نے سیٹ بھی رکھنی ہے اور تم نے ہمارے کام بھی کرنے ہیں. پی ٹی آئی کے لیبل پہ تم مجبور ہو. وہ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں، تو یہ تو سب پہ آسانی ہو جائے گی نا. کیونکہ دیکھیں ظلم کا شکار عزتیں لوٹی گئیں عوام کی. عوام کی کوئی بیٹی جو گھر سے نکلتی ہے، جو گھر کے اندر ہے، وہ محفوظ نہیں ہے. گھر برباد کیے جاتے ہیں، کسان برباد ہو رہا ہے، مویشی غریب کے مر رہے ہیں. تو کوئی جو ہے بیچ میں واسطہ ہی نہیں رہے گا نا، کہ کوئی مجبور نہیں رہے گا. جو مجبور ہے وہ عوام ہے. پھر دیکھیں یہ جو پارلیمانی بات کی ہے نا، یہ جو پارلیمانی ابھی خان صاحب نے ہم سب کو یہ آرڈر کیا ہے کہ جتنی پارلیمانی آپ کی جو ہے نا کمیٹیاں ہیں ان سب میں سے آپ مستعفی ہو جائیں. تو انہوں نے استعفے دیے ہوئے ہیں لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کیے جا رہے ہیں. تو اس میں اوبیسلی ابھی تک بہت سے لوگوں نے ظاہر ہے بہت سے لوگوں نے ابھی تک استعفے دیے بھی نہیں ہیں جی، ایکسیپٹ بھی نہیں کیے جا رہے. بہت سے لوگوں نے دیے بھی نہیں جی. دونوں صورتیں ہیں نا. اب ان کو ڈر ہے، خوف ہے، ان کو دھمکیاں جو دی جا رہی ہیں، نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے. یہ تو ان بیچاروں کو پتا ہے نا کہ جن پہ ہم ہر روز الزام بھی لگاتے ہیں کہ یہ بکے ہوئے ہیں، یہ فلاں آدمی فلاں عہدے کے لیے ہے، فلاں کے لیے ہے. تو اب ان کی مجبوریاں بھی ہیں. اب وہ پی ٹی اے کے ہیں یا نہیں ہیں اس سے ہٹ کے، لیکن ان پہ ایک دباؤ ہے. اور کس قسم کا دباؤ ہے وہ وہی جانتے ہیں. خان صاحب نے تو ایک آرڈر کر دیا. اسی طرح آپ لے لیں ہمارے جو مین سٹریم پہ جو ہے ہماری مین جو قیادت ہے ہماری پی ٹی آئی کی، ان کے آپ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی پہ الزام لگاتے ہیں کہ کون بیکا ہوا ہے. دیکھیں اگر وہ کمپرومائزڈ ہیں تو کسی وجہ سے ہیں، یا تو ان کو کوئی دھمکی ہے، یا ان کو کوئی لالچ دیا ہوا ہے، کوئی فیوچر کا لالچ ہے. تو اسی طرح جب تک خان صاحب باہر نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ اسی طرح چلے گا. خان صاحب جب آ جائیں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے اللہ کے فضل سے کہ یہ اور 2 خان صاحب مہینے کیسے باہر آئیں گے. میں یہ سوال آپ سے کروں گی، لیکن میں پہلے جتنی ابھی تک بات چیت ہوئی ہے یہ میں پہلے جاننا چاہوں گی. زیاد صاحب آپ کیا کہتے ہیں پلیز. مجھ سے پی ٹی آئی کے بارے میں سوال نہ پوچھا کریں، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. نہیں سر، میں پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی عوام کے بارے میں سوال پوچھ رہی ہوں، پی ٹی آئی کے بارے میں نہیں پوچھ رہی. دیکھیے پاکستان کا جب تک آپ کی لارجر پاپولیشن اپنی انٹرسٹ میں کھڑی نہیں ہوتی، اس وقت تک عمران خان تو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس قوم کی مدد نہیں کر سکتا جو اپنی مدد آپ نہیں کرنا چاہتی. سر لوگ سڑکیں بھر دیتے ہیں سر، چوٹیوں کی طرح بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ نکلے. 26 کروڑ کے ملک میں اگر 1% آپ لوگ نکالیں نا، 1%، 26 لاکھ لوگ بنتے ہیں. جس دن 26 لاکھ لوگ نکل آئیں گے اس ملک میں، اس ملک کا نظام رک جائے گا. 1% لوگ، دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ 3 سے 5% لوگ ہوتے ہیں قوموں میں جو قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں. بناتے بھی وہی ہیں، بگاڑتے بھی وہی ہیں. 3% لوگ اگر اس قوم سے انہیں کوئی دلچسپی ہے، کوئی اس کے خیر خواہ ہیں اس ملک کے، وہ 75 لاکھ لوگ بنتے ہیں. 75 لاکھ لوگ، میں تو کہہ رہا ہوں 1% نکل آئیں، 2.5 لاکھ نکل آئیں. اب یہ 100 کی ٹولیوں میں نکل کے یہ سیلفی مافیا والے اپنی ویڈیو سر بنا لاکھوں تو نکلے تھے. جی ہم کبھی فگر صحیح دیتے ہی نہیں ہیں. لاکھوں تو نکلے تھے نا. 26 نومبر کو دیکھ لینا. اگر یہ لیڈرشپ نہ ہوتی تو کوئی بھی واپس نہیں جاتا میرا خیال میں. صرف بشرا بی بی کو بھی گھسیٹ کے واپس لے جانے والا کوئی نہیں ہوتا تو کوئی بھی واپس نہیں جاتا. چاہے وہاں پہ بشرا بی بی نہ بھی ہوتی تو کوئی بھی واپس نہیں جاتا خان صاحب کے بغیر. ایبسلیوٹ. لیکن دیکھیے جو بھی قومیں ہوتی ہیں نا، عمران خان نے یہ بار بار کہا ہے کہ فیلیور تو آف کورس ہمیں پتہ ہے انسانوں کی اور قوموں کی زندگی میں آتے ہیں. تو جب فیلیور آتا تھا، عمران خان جب میچ ہارتا تھا یا اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوتی تھی، تو واپس جا کے انالیسس کرتا تھا، اس کا انٹروسپیکشن کرتا تھا. اوبویسلی یہی میرے منہ کی بات آپ نے چھین لی کہ صرف فیلیئر سے سیکھا جاتا ہے نا نیکسٹ اسٹیپ اٹھانے کے لیے. یہاں پہ تو سیکھا نہیں جا رہا نا کچھ. 26 نومبر کو روتے پیٹتے رہے، مر گئے، لٹ گئے، یہ ہو گیا، انسانی جانیں ضائع ہوئیں، اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی. اس کے بعد کون سے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو مل کے بیٹھے کہ یار یہ کیوں ہوا، اس کا مداوع کیا جائے اور آئندہ کی پلاننگ کی جائے؟ کتنے لوگ ہیں؟
3 लोग मुझे बता दें कि ये हम बैठे थे सर, वो हमने ये इसका 2 करोड़ देने का शहीदों का बजट सिर्फ 15-14 लोगों का था ना, इसलिए 14-15 लोगों की शहादतें अनाउंस की गई। देखें इफ़त, अगर आपके जिगर पे खंजर मार दिया जाए ना और ऊपर आप उसके प्लास्टर लगा के या पट्टी लगा के आप कहें कि जी हम इसका इलाज कर लेंगे, तो ये नहीं होगा। 2 करोड़ दे दें, 10 करोड़ दे दें, 20 करोड़ दे दें, पॉइंट ये कि आपने अपनी गलती से क्या सीखा। आपके सामने इतना खतरनाक, इतना बेईमाना किस्म का मुजरिम मौजूद है जो 75 साल से जराइम पेश आए, उन्होंने एक टोला बनाया हुआ है, वो इस हर चीज को काबू में करके बैठे हुए हैं। आप उससे काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं? आपके पास क्या? ज़ियाद साहब, मैं आपको एक मिसाल देना चाहती हूँ और बड़ी लम्हे फिक्रिया है सोचने के लिए। हमारी वो कौम, हमारी पूरी कौम, चाहे चारों सूबों की कौम, चाहे कोई भी कौमियत यहाँ पर हो, अक़लियत की, अक्सरियत की, मुसलमान हो, मुसलमान ना हो, उनमें गैरत है, ठीक है। लेकिन हम गैरतमंद कौम जिसको बोलते हैं वो पठानों की ज्यादा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरे जहन में सवाल आया था, वो ट्वीट देखकर, एक वीडियो शेयर हुई थी, उसमें एक बच्ची को उसका बाप, पठान थे वो, मतलब पश्तो लग रही थी मुझे, अब मुझे तो ये नहीं पता कि वो बलूचिस्तान से थे या वो कैपीके के थे, लेकिन वो पठान भाई थे, तो पख्तून भाई थे। मतलब अब मुझे नहीं इतना डिफरेंस पता कि बलोची और पख्तून में क्या फर्क है, लेकिन वो पश्तो जैसी लग रही थी और बच्ची भी वही बोल रही थी। तो पठान भाई थे और वो अपनी बेटी को बेच रहे थे, वो अपनी बेटी को बेच रहे थे और बेटी रो रही थी कि मुझे नहीं बिकना। तो उनसे पूछा रिपोर्टर ने कि आप अपनी बेटी को क्यों बेच रहे हैं? उन्होंने कहा मैं मजबूर हो गया हूं, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे हालात बहुत बुरे हो गए हैं, ठीक है ना। तो अब जाहिर है मैं बलोच तो नहीं कहूंगी क्योंकि बलोच स्मगलिंग उन बेचारों के हिस्से में आई भी है, वो स्मगलिंग करके जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, तो जाहिर है पख्तूनख्वा के होंगे ना। और सबसे गैरतमंद, मेरे जहन में एक सवाल आया कि बेटा बेचने के लिए नहीं है, बेटी को क्यों बेच रहे हैं? इतने हालात खराब हो गए तो दफना देना ज्यादा अच्छा है, बेटियां मार के दफना देनी चाहिए, बेचे तो नहीं ना, कम अज कम इज्जत से मरेगी तो ना। आरिफ आपकी आवाज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही आरिफ। देखिए इफ़त, ये सारी प्रेमिस जो आप कहते हैं ना, ये इनमें से कोई भी दुरुस्त नहीं है। ये पठान ने जिसने भी जी आ रही है। हाँ अब आ रही। अच्छा, मैं जल्दी से बता दूं कि देखो, मैंने बहुत सालों पहले देखा था कि पाकिस्तान में एक चौराहे पे एक बंदा खड़ा है, उसने अपने 3 बेटे अपने साथ खड़े किए हुए हैं, तीनों बेटों के गले में ना कदबा डाला हुआ है कि ये इतने हजार का है, ये इतने हजार का है फॉर और ये सेल, इतने हजार का है, फॉर सेल, बराए फरोख्त, और नीचे उसकी कीमत बेटी नहीं लिखी हुई होगी थी। ना कोई, उसकी उसकी बेटी नहीं बेटी कोई होगी नहीं कोई। थी। हाँ, तो वो बेटे बेच रहा That's था, why- ऐसा नहीं बेटे भी बेचते, बेटे भी बेचते हैं लोग, नहीं यार, तो बेटे पहली भी बारी बेचते। बेटी की क्यों आती है? आप गैरतमंद हैं, बेटियों के लिए आप गैरतों पे मार देते हैं, तो मजबूरी में बेचो तो नहीं ना। जेंडर का इशू नहीं है ये, मार इसे के जेंडर उसके इशू नहीं ऑर्गेन्स बनाना आपको पैसे ही चाहिए ना आपको। नहीं इफ़त, उसके साथ, बेचारी के साथ, बेचने के साथ क्या होगा हमें क्या पता। ये हालात आ गए और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, चाहे वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, अपनी 500 गुना जो है वो ज्यादा उस पे वो कर रहे हैं। जेलों में थे तो हालात देखें आप, ठीक है मिनिस्ट्री मिल गई है तो रोजाना जो है उनके हर नई वीडियो में जो है, हमारी भी तो 45 फॉर्म की खवातीन है, उनके तो कलर डाई नए हुए हुए होते हैं। हम उन पे क्यों नहीं तनकीद करते?
इसलिए कि हमें मोहब्बत में उनकी बातें नहीं नजर आ रही होती हैं, उनके तो हमें हुस्न दिख रहा होता है कि हाँ ये खान साहब का लेबल उनके साथ लगा हुआ है, तो हमारे दिल में उनकी मोहब्बतें फूटती रहती हैं। वही जो हम 78 साल से करते आए हैं कि जिसकी हम गुण गाते हैं, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, उसकी हम बुराइयां हमें नजर नहीं आती हैं जब तक वो महबूब रहता है। जब वो दिल से उतरता है तो हमें पता चलता है, उसकी बुराइयां नजर आती हैं, उस वक्त हमें उसकी अच्छाइयां नजर नहीं आती। ये अशफाक भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। अशफाक साहब, जी अशफाक साहब, आरिफ तुम कुछ कहना चाहोगे? अशफाक साहब आप अपना कैमरा ऑफ करके देखिएगा, क्योंकि आपकी आवाज भी कट रही थी। मेरा ख्याल में शायद फिर नेट थोड़ा सा आपका जो है, ये अपने ईयर पीस रिमूव कर लें, इसके बगैर शायद आ जाएगी बेहतर आवाज। हाँ हो सकता है। जी सर। नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही। वीडियो भी जैम हो रही है मेरे पास। या अशफाक साहब आप ऐसा कीजिए कि एक दफा एग्जिट करके आ हाँ एग्जिट, इस्तीफा दें और दोबारा आए। जी बिल्कुल इस्तीफा दीजिए, इलेक्शन दोबारा लड़िए और फिर आइए दोबारा। इफ़त मेरे ख्याल में इस इशू नहीं इलेक्शन तो लड़ने की जरूरत नहीं, जेंडर इशू करना चाहिए। ये इंतहाई बेगैरती की बात है। जितने मर्जी आप मजबूर हो जाएं, बेटियों को या बेटों को बेचना जो है वो इंतहाई नामुनासिब बात है। बेटों को चाहे बेचें, और ये पाकिस्तान में होता रहा है। देखिए कोई एक दूसरे से ज़्यादा गैरतमंद नहीं, हर एक की मैनिफेस्टेशंस गैरत की डिफरेंट हैं। जाहिल माशरों में गैरत और तरह से डिफाइन होती है, पढ़े लिखे माशरों में और तरह से डिफाइन होती है। ठीक है, हमें इस पे, इसकी कॉज पे और उसके जिम्मेदार लोगों पे जाना चाहिए कि क्यों वो नौबत आती है जहाँ पे पाकिस्तान का एक शहरी इतना मजबूर और इतना भूखा हो जाता है कि उसे इस तरह के बेगैरती के और शर्मिंदगी के फैसले करने पड़ते हैं। तो उन लोगों को जिम्मेदार चाहिए। और उसमें दो चीज़, एक वो लोग हैं जो ताकतवर हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो अर्जाली हैं, रजील लोग हैं इस मुल्क के, जिन्होंने कब्जा किया हुआ हर चीज़ पे। दूसरे वो लोग हैं जो आपके पास आए थे, जिन्होंने आपसे कहा था हम पे एतमाद करें क्योंकि हम इमरान खान के बंदे हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे क्योंकि इमरान खान आपके लिए लड़ रहा था। इन लोगों के गले में आपको पहले रस्सी डालना ज़रूरी है। ये बात ना कि जी मजबूरियाँ हैं हमारी और हम प्रेशर है और ये बकवास है। इमरान खान ने कहा है कि प्रेशर है तो साइड पे हो जाए ना, प्रेशर आप नहीं झेल सकते। सही बात है, यही तो बात है। तो प्रेशर में तो सब है ना, तो डिसॉल्व करें ना असेंबली अपोजिशन। अगर अलीमा खान इस टॉर्चर से, इस तशद्दुद से गुजर सकती है, इस ज़हनी दबाव का और तनाव का मुकाबला कर सकती है और उसके बेटे उठाए जा सकते हैं और उसे ये इस तरह का सलूक किया जा सकता है जो कल परसों वाक़या हुआ है, तो बाकियों में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? क्यों वो नहीं कर सकते ये चीज़? अलीमा खान बहन है इमरान खान की, इसलिए उसके पास कोई ओहदा नहीं है, उसे कोई लालच नहीं है, उसे कोई पार्टीबाजी नहीं करना, उसे कोई सियासत नहीं करना, तो उसके साथ आप जो मर्जी सलूक कर लें। जब वो जाती है वहाँ मिलने के लिए, वहाँ पे 2-4 उसके जो क्लोज लोग होते हैं या कुछ कारकुन होते हैं, उनके अलावा ये कोई नहीं जाता। इन पे दबाव है। अब हमाद अजहर का भतीजा है, भांजा है, कौन है, वो इलेक्शन लड़ रहा है, वो मजे से इनके बाप की सीट है कि जी ये इसे लेके कि जी हम इसे दे देंगे। इमरान खान ने कहा है इलेक्शन नहीं लड़ना, इस्तीफे देना है। 2 चीजें इमरान, आप किस बेसिस पे ये कर रहे हैं? उसके गले में फंदा डालें जाके, उसे पकड़ें कि तुम बेगैरती किस बात की कर रहे हो, तुम्हें क्यों नहीं आज तक अंडा पड़ा, तुम्हें क्यों नहीं पड़े ये जूते? ये ड्रामे की फरमाइशी गिरफ्तारियां दे के और ये सेल्फियां बना के नहीं देखें आप, अंडे और चीजें फेंकने वाली तो सियासत होनी ही नहीं चाहिए ना।
کسی کے اوپر جوتے پھینکے جا رہے ہیں, کسی کے اوپر انڈے ٹماٹر پھینکے جا رہے ہیں. واٹ از دس؟ یہ کہیں سے بھی مطلب کسی کے ساتھ بھی ہو ہم کنڈیم کریں گے, کیونکہ ہر انسان کی عزت پہلے ہے. جی السلام علیکم عمر رحمان صاحب, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے جوائن کیا سر, خوش آمدید. جی سر. السلام علیکم زیاد بھائی. جب اب آواز آ رہی ہے میری جی آپ کو؟ ہاں جی اب آ رہی ہے. عمر جی اشفاق صاحب بالکل آواز آ رہی ہے. میں دوبارہ الیکٹ ہو گیا جی, 47 والا نہیں ہوں میں. That's good. پر باہر بیٹھے ہوئے نا اس لیے ہمت ہے. نہیں میں تو آتا رہتا ہوں پاکستان جی, اب اللہ کا شکر ہے, کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں الحمدللہ. تو سر آپ کو آنے دے جاتے ہیں یہ لوگ؟ آپ میرے مطلب ایئرپورٹ پہ ڈر نہیں لگتا کہ ایئرپورٹ سے کھڑ ہی جائیں گے؟ بالکل نہیں لگتا. میں بلکہ سال میں میرے 3 چکر لگتے ہیں, 3 دفعہ آتا ہوں میں ماشاءاللہ. اور ابھی پھر میں جنوری میں میں پھر آ رہا ہوں اللہ کے فضل سے. جی 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 ضرور انشاءاللہ. میرا بہت بہت شکریہ, آپ نے دوبارہ جوائن کیا یہ پروگرام بھی, پہلے بھی آپ ایک دفعہ آئے تھے, بہت بہت جی. عمر رحمان صاحب ڈپٹی سیکرٹری پی ٹی آئی او آئی سی یورپ ہمارے ساتھ ہیں. سر اشفاق رسول صاحب ہیں ہمارے ساتھ, پی ٹی آئی پریزیڈنٹ بریڈ فورڈ یو کے سے. زیاد خان صاحب ہیں ماشاءاللہ سے, فاؤنڈنگ ممبر ہیں پیس یونیورسٹی. اس کے علاوہ بھی پاکستان گلوبل سے بھی ان کا تعلق ہے ماشاءاللہ سے. ہیومن رائٹس اور ڈیاسپورا, یہ کیا معافی نہیں مل سکتی, معافی نہیں شامل مت کرے, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. چلیں سر میں آپ کو ان لوگوں میں نہیں شامل کرتی, آپ صرف زیاد خان صاحب ہیں, پیس یونیورسٹی, پیسفل انسان. جی سر. جی سر عمر رحمان صاحب. جی عفت نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا. انہوں نے دیکھا کسی پٹھان کو اپنی بیٹی کو بیچتے ہوئے, تو یہ کہہ رہی تھیں کہ جی لوگ بیٹوں کو کیوں نہیں بیچتے, بیٹی کو کیوں بیچتے ہیں. تو آئی تھنک پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں بڑے بڑے یہاں پہ, وہ بتا سکتے ہیں ہمیں. نہیں اس میں جو آپ نے بات کی نا سر جینڈر والی, وہ ایشو نہیں ہے. وہ بالکل صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ وہ جینڈر والا ایشو نہیں ہے کہ اس میں لڑکی کو بیچ رہے ہیں اور لڑکے کو نہیں بیچ رہے. یہ بس کیا کہہ سکتے ہیں اب, ان حالات پہ پہنچانے والے ہمارے یہ جنرل صاحب ہیں نا سارے, جنہوں نے 76 ایئر سے 76 سال سے ملک میں یہ حالات پیدا کیے ہیں. سر نہ آپ نے پیدا کیے ہیں, نہ میں نے پیدا کیے ہیں, نہ ہماری سیاسی جماعتوں نے انہوں نے کی ہیں, جو ان لوگوں کو جو لے کے آئے ہیں, جو اپنے اقتدار کی خاطر جنہوں نے ملک کو نہیں بنایا, اپنی کوٹھیاں اپنی جائیدادیں بنائی ہیں, ملک میں بنائی ہیں, باہر بنائی ہیں. رونا یہی ہے کہ انہوں نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا, انہوں نے رول آف لا کو کچھ نہیں کیا. ان کو پتہ ہے کہ وہ چور ہیں, رول آف لا کی طرف جائیں گے تو وہ خود پکڑے جائیں گے. یہ تو سیدھی سی بات ہے. خان کے ساتھ لڑائی ان کی کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں ہے. خان کہتا ہے کہ رول آف لا اور اس کے مطابق ملک کو چلائیں اور انصاف کریں, سب کی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کریں. تو یہی لڑائی ہے, اور انشاءاللہ اس میں خان صاحب کامیاب ہوں گے, ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ, اس کے ساتھ ہوں گے. اللہ کا خاص آدمی ہے, اللہ کا ولی ہے سر وہ, اس نے کوئی کرپشن نہیں کی. کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ تو ولی ہیں سر, وہ تو ولی ہیں جی, لیکن سر باقی تو ولی نہیں ہے نا. آزمائش تو ہماری ہے نا, پاکستانی عوام کی ہے نا. دیکھیں کوئی بھی تحریک ہوتی ہے اس میں 100% آپ شورٹی نہیں دے سکتے کسی کی بھی, اس میں 100% نہیں ہے. دیکھیں 313 تھے اور دوسری طرف ہزاروں تھے, تو اللہ نے کامیابی ان کو دی جو سچے تھے, جو سچائی کے ساتھ کھڑے. اور سچائی کے ساتھ ہمیشہ کم لوگ ہوتے ہیں, زیادہ برائیوں کی طرف ہوتے ہیں. چور لوگ زیادہ ان میں آپس میں ہوتی ہے, سچائی کی طرف لوگ کم ہوتے ہیں. تو ہم وہ کہتے ہیں مایوس تو نہیں ہے طلوع حصار سے ہم, ماننا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے, کچھ خار تو کم کر گئے گزرے جدر سے ہم. تو انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے, مایوس نہیں ہے. ہم کم ہیں اگر, تو ہم وہی کریں گے جو اللہ کو منظور ہے انشاءاللہ, اور ہمیں کامیابی ہوگی. میں جلدی سے دو باتیں ایڈ کر دوں اشفاق صاحب آپ ہی کی بات میں, آپ کی اجازت سے. ایک یہ جو 313 نمبر تھا نا, وہ اوریجنلی 1000 تھا. اٹ واز اباؤٹ 1000 اگینسٹ 1000, لیکن وہ پھر افواہ آئی یا جو بھی خبر آئی, صحیح خبر تھی غلط تھی, کہ مزید 3000 کفار چل پڑے مکہ سے کمک. تو جب وہ خبر آئی تو 1000 میں سے
مسلمان 1000 مسلمان جو کہ مسلمان نہیں تھے, وہ یہودی قبیلے تھے بیسکلی, لیکن ٹوٹل 1000 تھے جو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاں کھڑے ہوئے تھے میدان خیبر میں. تو خیبر نہیں تھا, وہ غزوہ بدر, میدان بدر جو تھا, تو بدر میں 1000 ٹوٹل تھے, ان میں یہودی بھی تھے مسلمان بھی تھے. جب وہ خبر آئی کہ 3000 وہاں سے چل پڑے مکہ سے کفار, تو 700 کے قریب پتلی گلی سے نکل لیے. انہوں نے کہا بھائی ہم 3000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور وہ سارے یہودی تھے 700, about 700. آخر میں فائنل نمبر 313 تھا. ایک تو یہ بات, تو وہ جو کمزور دل کے لوگ تھے نا, وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. اگر کوئی بندہ کمزور دل کا ہے, وہ جد و جہد میں کھڑا نہیں ہو سکتا, وہ پتلی گلی سے نکل جائے گا, ایونچولی نکل جائے گا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, ایونچولی he will leave the battlefield. دوسری ہے آپ کی. اچھا میں چاہوں گی عارف میں چاہوں گی کہ عمر رحمان صاحب, کیونکہ ایک منٹ پلیز وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں, تو ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں ہم, تاکہ کیونکہ ظاہر ہے سب مہمان بات کر رہے ہیں, تو مجھے پتا ہے تمہارا مائک بھی تمہارا ساتھ نہیں دے رہا تھا, تمہیں بھی موقع بہت کم ملا ہے, تم تھوڑا سا ویٹ کر لو. جی عمر رحمان صاحب. نہیں کوئی بات سن لیں, کوئی مسئلہ نہیں, میرے پاس ایسے ٹائم 10 منٹس ہی ہیں, لیکن میں ابھی آپ کی جو ٹاپک رول آف لا اور پاکستان کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, دیکھیں اس میں میں صرف کہوں گا پہلے یہ کہ ہمارا جو پاکستان کی کریشن ہے نا, ایک تو پاکستان جب سے بنا ہے یہ بہت ہی ایک چھوٹا عرصہ ہے, اور قوم کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی ہسٹری رہی ایسا گلوبل انڈیا رہی ہے, اس میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, اور اس میں مکس بہت سارا, جو آپ کو پتہ ہے مغلز کا جو ٹائم گیا اس سے پیچھے بھی, تو انہوں نے ان علاقوں پہ آ کے جب وہ اسلام پھیلا سارا کچھ ہوا, اور اس کے بعد جب انگریزوں کا دور آیا ہے, اس کے بعد جب پاکستان بنا ہے, تو اس میں جو ہمیں آرمی ملی ہے وہ فنڈامنٹلی برٹش آرمی ہے. ہم نے اس جو برٹش یہاں پہ ایز اے جب ان کی کالونی یہاں پہ قائم تھی, اور انہوں نے یہاں سے جتنا بھی انفراسٹرکچر بنایا, کوئی انفراسٹرکچر ہے, ہم نے بحیثیت قوم یا بحیثیت ایک نیشن, ہمیں اتنا ٹائم نہیں مل سکا کہ ہم چیزوں کو کر سکیں. ایک نئی قوم تھی, ایک نیا ملک تھا, اس کو کھڑا کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو ہم نے جو انہیریٹنس میں ایون کے قوانین بھی جو برٹش قوانین تھے, جو کلونیل قانون تھے, ان کو ہم نے اسی جوں کا تو اس میں تھوڑی سی موڈیفکیشن کر کے امپلیمنٹ کر دی. ایون کہ ہمارا جو آئین ہے وہ بھی 1971, مطلب کہ آپ اس میں دیکھ لیں 30-40 سال تک ہمارے پاس آئین بھی نہیں تھا. تو جو ملٹری تھی وہ بیسیکلی ساری کی ساری کولونیل مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئی ہے. کسی بھی ایک طرف کا نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ لیا, لیکن ہماری جو اقتدار تھی, ابھی آپ بات کر رہے تھے غزوہ بدر کی, اور آپ غزوہ احد دیکھ لیں, غزوہ خندق دیکھ لیں, تمام جس میں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ توحید اور جذبہ ایمانی کا تھا. تو ہماری آرمی جو آج تک آپ ان کی ایون کے پاسنگ آؤٹ پریڈ بھی کاکول میں دیکھ لیں پی ایم اے کی, وہ آپ کی آل سینڈ جو ان کی وہ ردم ہے, اس کے اوپر ہمارا ترانے بنے ہوئے ہیں, فوجی ترانے پی ایم اے میں جو پاسنگ آؤٹ پریڈز پہ پلے ہوتے ہیں, جن کو ہم فوجی, اور اس کے بیچ میں ہم نے تھوڑے سے تڑکے لگا کے علامہ اقبال کی شاعری ایڈ کر کے, اس میں سے ان چیزوں کو بیچ میں کر کے, اور ایک مومن کا کانسیپٹ نکال کے ان چیزوں کو ہم نے امپلیمنٹ کیا. سیکنڈلی, جب ہماری جتنی بھی آرمی کا جو اسٹرکچر ہے, اس کے حساب سے جب آپ کی پروموشن ہوتی ہیں, آرمی کے اندر بدقسمتی سے آفٹر سرٹن رینکس جو آپ کے ہائر رینکس ہیں, وہ پروموشن ایسے نہیں ہوتی کہ ایک سولجر بیسس کے اوپر کہ وہ کتنا فائٹر ہے, کتنا جذبہ ایمانی سے ہے, کیسے وہ فائٹ کر سکتا ہے, جو کہ ایک فوج کا ہونا چاہیے بیسیکلی. وہ زیادہ تر پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہو جاتی ہیں ایک سرٹن لیول کے بعد. تو ایک فوجی جس کا کام لڑنا ہے, اس کے جو جرنیل جو کہ جن کا لڑنا ہونا چاہیے آبجیکٹیو, ان میں آپ اٹھا کے ان لوگوں کو پروموٹ کر دیں جو کہ بیسیکلی جن کی لڑائی سے کم, اور اپنے اے سی آرز اور اپنی جو پروموشن کی لائن کو دیکھتے ہوئے جو لوگ اپنے کیریئرز بلڈ اپ کرتے رہیں, تو آپ کے پاس ایک آرمی ایسی بنے گی جیسی آج ہمارے پاس بنی ہوئی ہے. پھر وہ پولیٹیکل بھی ہیں, لڑائی وہ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں اگر ایک شپ جو پانی میں نہ اتر سکتا ہو تو وہ ہے تو سیف, لیکن وہ اس کے بنا ہوا نہیں تھا. تو ایک فوج جو لڑ نہیں سکتی, جو ایک فوج لڑنے سے کتراتی ہو, جو آپ کو کبھی باجوہ ڈاکٹرائن لے آئیں کہ جی دیکھیں جی ہم تو بڑا امن چاہتے ہیں, دس از ناٹ یور جاب. You are there to fight. A soldier is there to fight.
اور جو ان کے امریکن جنرل دیکھیں، جتنے بڑے بڑے جنرل دیکھیں، جنرل پیٹن کو دیکھ لیں فار ایگزامپل، اس نے جب جرمنی میں سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران اس نے اپنی آرمی کو یہ کہا تھا کہ میں تمہیں اس لیے نہیں وہاں پہ بھیج رہا کہ تم مر کے کفن کے بیچ میں واپس آؤ، میں تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم وہاں پہ جا کے دشمن کے گٹس نکال کے آؤ، جس سے ہم ٹینکوں کے اوپر اپنے تیل لگائیں گے، اس کو گریس کے طور پہ کام کرے گا۔ میں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں سننا چاہتا کہ تم لوگ وہاں سے اپنی جانیں دے کے آ جاؤ۔ ہمارے ملک کے بیچ میں بدقسمتی سے ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو فوج میں اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہ جا کے وہاں پہ جانیں دیں، ہم نے ان کو فوج میں جو پاکستانی قوم بھیجتی ہے کہ وہ بہادری سے لڑ کے جانیں لے کے آئیں دشمن کی۔ یہ بالکل ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہے۔ ہم نے اپنی فورسز کا نام بھی ڈیفینس فورس رکھا ہوا ہے، ڈیفینس، جی ہم دفاع کریں گے۔ کیوں ہم اتنی ڈیفینسو پوزیشن؟ ابھی ٹرمپ نے اپنا جو ریسنٹلی اس نے اپنا جو ڈپارٹمنٹ آف جو ڈیفینس ہے اس کا نام چینج کر کے ڈپارٹمنٹ آف وار کر دی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قومیں جو بنتی ہیں ان کے بیچ میں ایک کامن انٹیگریٹی اور ایک بہادری کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے وہ جو آپ کی پوری 100 میں سے جو پرسنٹیج چاہیے ہوتی ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں اس میں اگر آپ نمک زیادہ ہو جائے گا تو اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا، ایک مقدار ہونی چاہیے بہادری کی، اور یہ سارے سرٹن ایلیمنٹس وہ اس وقت اینڈ وی نیڈ ٹو لرن فرام آور مسٹیکس۔ یہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، آپ ڈرتے ہیں کہ عاصم منیر کا نام نہیں لینا، یہ نہیں کریں، خدا تھوڑی ہے۔ پھر اس وقت ہم یہ بھی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جب بات کرتے ہیں یزید کو بیٹھ کے تو ہم کہہ دیتے ہیں، فرعون کی تو بات ہم کر لیتے ہیں، جو عصر حاضر کا فرعون ہے اس کے خلاف اگر آپ آواز نہیں اٹھا سکتے تو مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح پھر ان چیزوں کو کریں گے۔ بات یہ ہے، یہ کوئی آسمان سے نہیں اترے ہوئے۔ تقویٰ رکھیں، اللہ پہ ایمان رکھیں، یہ اور یہی وحدانیت پہ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور کوششیں ہمارے ہاتھ میں۔ تو جب تک ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ڈیولپ نہیں ہوگا اور ہم ان سے ڈریں گے، اور یہ آسمان سے نہیں اترے ہوئے، یہ ہمارے ہی لوگوں میں سے آئے ہوئے ہیں، یہ کوئی اتنی اونچی چیز نہیں ہے آپ کو ڈراتے ہیں۔ 40 گاڑیاں آگے لگا لینا جو ویسے بھی میڈ ان امریکہ ہوں گی یا میڈ ان جاپان ہوں گی، اور ان کے فلیٹ بنا کے آپ ان گاڑیوں پہ، اور ویپنز بھی آپ کے جو ان سے میڈ ان رشیا یا میڈ ان آپ کے چائنا کے یا پھر آپ کے امریکن ہو، اس کے اوپر بنا کے اپنی قوم کو آپ ڈرا رہے ہیں، ان کو اغوا کر رہے ہیں۔ ہم آگے سے کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ ایٹیچیوڈ چینج کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے حساب سے جانا ہے، رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس، کوئی کسی کے گھر کی دیوار پی ٹی آئی کو کیسے، پی ٹی آئی میں آپ کو کہاں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہماری اپوزیشن ہے اس وقت، اپوزیشن لیڈر، ان کی کیا ذمہ داری آپ کو لگتی ہے جو کہ وہ نہیں پوری کرتے نظر آتے، چاہے وہ مجبور ہیں، چاہے وہ کچھ بھی وجہ ہے، وہ اس کا حل آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، میرے اس پہ ڈفرینٹ ویوز ہیں، میں ایک پارٹی پوزیشن میں ہوں، اس لیے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنی حوالے سے بات آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پارٹی لیڈرشپ جو اس وقت ہے، جو 8 فروری الیکشن سے اسمبلیوں میں پہنچے، وہ اس لیے نہیں پہنچے تھے کہ انہوں نے صوبے جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے یا انہوں نے جو گورننس کرنی ہے، ان کو عوام نے صرف اس کے اوپر ووٹ دیا تھا، وہ یہ تھا کہ خان صاحب کو انہوں نے باہر نکالنا ہے اور اس جدوجہد میں حصہ لینا ہے۔ ہم نے روٹین کے حساب سے کام کرنے کے لیے، صوبے چلانے کے لیے نہیں حکومت لی تھی۔ تو جتنی ہماری لیڈرشپ ہے اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ خان صاحب کے جو میسیجز اندر سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس میں انہوں نے 12 طریقے سے یہ کہا ہے، کے پی کے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ یہ جو فوجی یہ جو آپریشنز وغیرہ ہو رہے ہیں ان کو روکیں، ایف آئی آرز کروائیں، ان کو وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ عوام کی جو ہے اور اوورسیز کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، یہ ارریلیونٹ ہو جائے گی۔ جو لوگ اس کو ہی نہیں کر رہے، عوام آج بہت ہی، اور قوم جو ہے وہ بہت الرٹ ہے، 10 گنا زیادہ الرٹ ہے، وہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ رہی ہے، وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے، وہ پی ٹی آئی کی سیٹ پہ بھی نہیں آئیں گے۔ اور کل اگر خان صاحب نے بھی کہا تو خان صاحب کو تو پتہ نہیں ہے، 2-3 سال سے ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، لوگ ان کو نہیں دیں گے، تو دس وڈ بی اے بگ کرائسس۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ خان کے ووٹ کے اوپر بھی دوبارہ آنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ خان نے جو ان کو مینڈیٹ ملا ہے، خان کے نام پہ ملا ہے، ان کے حساب سے ان کو جو ہے اپنا پرفارم کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک تو جو خان صاحب کی انسٹرکشنز آئی ہیں اس پہ عمل کریں۔ اگر وہ انہوں نے علیمہ خان کے اوپر یہ جو انڈے پھینکیں، اس کے اوپر مذمتی بیان سے کام نہیں چلے گا، پوری اس کے اوپر ریئیکشن ہونا چاہیے۔
اگر وہاں پہ FIR درج نہیں ہوتی تو KPK میں درج کروائیں. جب انہوں نے 9 مئی کا کر کے لوگوں کے بلوچستان میں کوئٹہ میں جا کے انہوں نے FIR درج کرا دی, ایک ہی موقع پہ 4 10 لوگوں کی FIR 4 کونوں میں ملک کی جمع ہوئی تھی, تو کیا یہ KPK کے اندر ایک FIR درج نہیں کر سکتے؟ کیا ان کو یہ نہیں سب سے بڑی ایک مثال ہے آپ کی ایک بات سے, ایک مثال ہے کہ ابھی جب یہ ہوا تھا کون سا, ابھی 8 تاریخ کو, 8 فروری کو نہیں, ابھی جو ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا تھوڑے دنوں پہلے 14 اگست کے دن, 14 اگست کے دن ہم نے بہت سی مثالیں دیکھی کہ لیڈرز کو, آفیشلز کو پکڑنے کے لیے پولیس کی گاڑیاں آئیں اور پنجاب کے عوام نے اور پنجاب کے جو آفیشلز تھے وہاں پر انہوں نے ان کو مذمت کر کے وہاں پر ان کو روک کر ان کو بھگا دیا, اور جو ایون یہ کہ انہوں نے گرفتار کر کے PTI کے بہت سے رہنماؤں کو گاڑی میں بھی بٹھا لیا تھا اور وہ ان کو گھسیٹ کے واپس لے آئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ چلے گئے, انہوں نے ان کو گرفتار نہیں کیا. تو ایسی مثالیں آپ دکھا کر اور خان صاحب کو نہیں چھڑا پاتے. یہاں تو یہ بہت صاف مثال نہیں دکھ جاتی کہ آپ نے مذمت کرنی ہے, بر وقت کرنی ہے تو آپ کو ریزلٹ بھی مل جائے گا. ایک بات بتاتا ہوں, دیکھیں کسی ملک کے اندر جب آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے نا, وہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے آپ کا اسٹیٹ کا اور عوام کے درمیان میں. یہ ایک طرح سے معاشرے کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ کس طرح سے چیزیں اس معاشرے میں چلیں گی. جب آپ اس پروٹوکول کو توڑ دیتے ہیں, جب وہ کانسٹیٹیوشن انٹیکٹ نہیں رہتا, ایز اے قوم یو آر ناٹ آلسو باؤنڈ ٹو دیٹ کانسٹیٹیوشن. آپ مجھے بتائیں, خان صاحب کی جس وقت سے اسمبلیز جب ڈیزالو کی گئی, پچھلے 3 سال کے اندر کانسٹیٹیوشن کی پامالی ہوئی, تو مجھے بتائیں 26ویں ترمیم, بیسیکلی یہ اس کو بار بار کہتے ہیں 26ویں ترمیم آ گئی ہے. میری نظر کے اندر 26ویں ترمیم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, کیونکہ جو اسمبلیز بنائی گئی جس کو توڑا گیا وہ غیر قانونی ہے. تو انلیگل ہے, انلیگل ہے obviously. رول دیکھیں, اٹس اے جنگلز رول, اینڈ ان جنگل رول آپ کو یو پرفارم لائک ایز اٹ از ان جنگل. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو وہ آ کے اٹھا رہے ہیں اور آپ ان کے سامنے سٹنگ ڈک بن جائیں. We need to be we have to take a proactive approach. We need to be more offensive on them. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ آ کے انیما خان کے اوپر انڈے پھینک کے گاڑی کے اوپر بیٹھ کے اور چلے جائیں, اور ہم یہاں سے اور ہمارے سوشل میڈیا پہ ہم یہی دیکھتے رہیں کہ کس نے مذمتی بیان دیا ہے کہ نہیں. ہمیں اس سے ایک حد آگے جانا پڑے گا, اور اس کے لیے وہ قدم اٹھانے پڑیں گے. عوام ریڈی ہے, عوام چاہتی ہے, لیکن اگر یہ لیڈرشپ وہ نہیں کر سکتی تو اسی عوام کے بیچ میں سے نئی لیڈرشپ آ جائے گی. یہ کمپرومائز کرتے رہے. سر تو لیڈرشپ ضروری ہے, لیڈرشپ ضروری ہے. جب اس سے کچھ کیا ہی نہیں جا رہا, ہم کیوں نیو رسک لیں نیو لیڈرز کا؟ اس لیے کہ ان کو پھر 3 سال ہم جو ہے وہ جانچیں. صرف بات سنیں, انہوں نے جو خریدے ہوئے ہیں, جن کو انہوں نے لالچ دیا ہوا ہے, جن کو انہوں نے سبز باغ دکھائے ہوئے ہیں اور کچھ کو ڈرایا ہوا ہے, ان سب کو فارغ کر دیں. نئی لیڈرشپ آ جاتی ہے, نئی لیڈرشپ آئے گی, ان کی انویسٹمنٹ زیرو ہو گئی, وہ سارے کی ساری لیڈرشپ نئی کو خریدیں گے, نئی لے آئیں. ہمارے پاس تو 25 کروڑ کی عوام ہے, یہ صرف سوچنے والی بات ہے. لیڈرز کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس. پاکستان کے اندر ینگ لیڈرز ہیں جو اٹھ کے کرنا چاہتے ہیں. give them opportunity. if you cannot do the things, let others do that. اگر آپ کو اپنے کاز کے ساتھ محبت ہے, اگر آپ کے اپنے کاز کے ساتھ محبت نہیں ہے, آپ پوزیشن سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں, تو یہ ٹائم نہیں ہے, یہ والا ٹائم نہیں ہے PTI کے لیے کہ جس میں وہ سوچیں کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے. یہ ٹائم نہیں ہے. یہ حالت جنگ ہے اس قوم کے مستقبل کے لیے. یہ خاندان, یہ امینڈمنٹس, یہ جو ساتھ میں یہ ایکسٹینشنز لے کے آ رہے ہیں, یہ اس عوام کو جرمغال بنا کے اس کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں. اگر عوام اس کے اوپر نہیں ہوتی ہے تو مستقبل کی بات ہے, اس میں ہر کسی کو فل پلے کرنا پڑے گا. اور میرے خیال میں جو بھی آپ بات کر رہے تھے بہت اچھی بات ہے عارف بھائی, آپ نے 1000 سے 313 ہو گئے اور وہ رہ گئے. بات 1000 سے 313 جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے بتایا, اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثال موجود ہیں. آپ کو صرف اور صرف یہ نہیں کہ 25 کروڑ نکلنا ہے, لیکن اس میں سے چند لوگوں کو ہمت کر کے آگے. یہ قوم میں صرف ایک لیڈر نے آپ کو راہ دکھانی تھی, اس نے کام کر دیا عمران خان نے. اب آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. ہم سارے اگر بیٹھ کے معجزوں کا انتظار کریں گے تو اللہ تعالیٰ قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک کہ وہ خود اپنے سٹینڈ نہ لیں. بالکل. اچھا, وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ تمام ہمارے مہمان جو ہیں وہ ایک جو ہے اختتامیہ اپنا بیان جو ہے دے دیں 2 منٹ کا,
کہ خان صاحب کتنے ضروری ہیں، اور خان صاحب کے لیے اس وقت میں چاہوں گی کہ آپ لوگ پی ٹی آئی آفیشیل ہو کر یا پولیٹیکل پرسنالٹیز بن کے نہ سوچیں. پاکستان کے لیے سب کے دل دھڑکتے ہیں، خان صاحب کے لیے سب کے دل دھڑکتے ہیں. پاکستانی عوام اور خان صاحب کو اپنا لیڈر سمجھ کے بتائیں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو کس طریقے سے واپس لایا جائے. جی سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ زیاد خان صاحب سر آپ بتائیے گا، کیونکہ آپ ہیں بھی نیوٹرل، آپ کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی سر. پی ٹی آئی کے بہت بڑے افسر ہیں، ان کے پاس ٹائم کم ہے، پہلے بھی ایک آ کے جا چکے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ان کی باتیں سنا کریں زیادہ. ہم لوگ تو یہی ہیں، ہمیں اسی لیے میں ان کو زیادہ ٹائم دینا چاہتی ہوں تاکہ آپ مختصر بولیں. مختصر تو نہیں، پھر اب آپ مائک ہاتھ میں دے دیں کسی کے تو پھر مختصر والا چکر نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان ایک آزاد مرد قلندر ہے، اسے نہ کسی نے قید کیا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لیا ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے. جیسے ہی وہ تیار ہوگا اور ماحول اللہ تعالیٰ بنائیں گے، عمران خان باہر آ جائے گا. ہمیں قید سے آزاد ہونا ہے، ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی آزادی کی جدوجہد کرنا ہے. ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج میں نے ایک صاحب نے نیو جرسی سے انہوں نے بل بورڈ لگایا فری عمران خان. وہ سیلفی مافیا کا ایک انتہائی خوبصورت شاہکار ہے. نیو جرسی کی ہائی وے پہ لگانا بل بورڈ فری عمران خان، تو اسے نیو جرسی کے لوگوں نے تو نہیں پکڑا نا. نان نیو جرسی کے لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کون ہے. وہاں پہ اگر آپ کو لگانا ہے تو وہاں پہ لگائیں کہ جی ریسٹور ڈیموکریسی ان پاکستان، لیکن اس سے نمبر نہیں بنتے. یہ جو جتنے بھی لوگ اکٹھے ہو گئے نا، میں گنڈوں میں گرا ہوں رضیہ کی طرح، تو میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا. دیکھیے بات یہ ہے، آپ نے کہا دیکھیں سر پاکستانی وہ بولتے ہیں کہ ڈرے نہیں. آپ کو میں دو لوگوں کے بیچ میں بٹھا دیتی ہوں پی ٹی آئی کے، تو آپ ڈرتے ہیں. پی ٹی آئی یہ بہت بڑے، ان سے ڈرنا. یہ آپ کو پبلک پلیسز میں اپنا ٹیمپر لوز کر دیں، پھر گالیاں دیتے ہیں یہ لوگ. نہیں سر آپ نہ ڈریں، نہ ہم گالی دیتے ہیں، ہم نہ ڈریں، ہم آپ کے بھائی ہیں. عزت تو آنی جانی چیز ہے، اس سے کوئی تھوڑی ڈرنا چاہیے. وہ تو ویسے ہی امریکہ میں لیگل ہے. سر ہم آپ کو میں آپ کو بڑے شوق سے سنتا ہوں، آپ کے وہ سولجر اسپیکس والے پروگرام میں میں آپ سے بہت متاثر ہوں. آپ ڈرے نہ. خان صاحب کی اتنی ضرورت ہے کہ جیسے ایک پیاسے کو پانی چاہیے، بھوکے کو کھانا چاہیے، بیمار کو زندگی چاہیے، اس طرح ہمیں خان کی ضرورت ہے. اور میں آپ کی بات سے 100% میں اتفاق کرتا ہوں کہ خان صاحب کی ٹریننگ ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے. جیسے ٹریننگ مکمل ہوگی، 100% اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو کہ وہ جیسے باہر آئیں گے ٹریننگ مکمل کر کے دیکھنا ملک کا اور دنیا کا نقشہ بدل جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے ہمارے پاس یہ بہت اچھا موقع ہے، سمجھنے کی دیر ہے صرف. جی ہر انسان کی ٹریننگ ہو رہی ہے اس وقت جو حالات ہیں. میرے خیال میں یہ کرنا پڑے گا. معذرت کے ساتھ زیاد بھائی میں آپ سے اختلاف کروں گا. بالکل دیکھیں ہمیشہ آپ کرتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں. میں اسے متفق ہوں کہ جو یہ قدرت کے اور اللہ تعالیٰ کے جو راز ہیں، جو چیزوں کو جو قوم بنانے کے، اس میں بے شک ہو رہی ہوگی ٹریننگ. لیکن جب آپ لوگوں کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور وہ باہر آ کے خان کرے گا تو معاملات بگڑ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے خان کے ذمہ کام لگایا تھا وہ کام ہو چکا ہے. اس وقت آنکھیں کھل چکی ہیں عوام کی، ان کو پتہ ہے کہ مسئلہ کہاں. ان کو وہ کنویں کے اندر گرا ہوا کتا نظر آ چکا ہے. اب اس عوام نے وہ نکالنا ہے. اور عوام اگر یہ بیٹھ کے انتظار کرے گی کہ خان صاحب کے باہر آئیں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی، تو ہم اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہو کے ذمہ داری دوبارہ خان کے کندھوں پہ ڈال رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم ہر فرد کو اپنی کیپیسٹی کے حساب سے اپنا فرض جو ہے اس کو ادا کرنا. قوم بھی تو ٹریننگ کے مراحل سے گزر رہی ہے نا جی. قوم کی ٹریننگ بھی تو ابھی ہونی تھی نا. 76 سال سے پتہ ہی کچھ نہیں تھا ان کو. قوم کی ٹریننگ تو ابھی ہوئی ہے، تو اس لیے ٹائم لگے گا تھوڑا سا انشاءاللہ. آپ کو پوری ٹریننگ میں پیچھے چھوڑ جائیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے. میرے خیال میں ہمیں حقائق کا پتہ ہے. ہمیں اپنا کے ساتھ جو حق بنتا ہے اس کو ادا کرنا ہے. ہم نے اس کے لیے خان کی جو جد و جہد ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ خوف کے بت توڑ دو، اس سے آپ کو میسج دی ہے کلیئرلی، خوف کے بت توڑ دو. ہم جب تک خوف کے بت کے اندر قائم رہیں گے، ان بتوں سے ڈرتے رہیں گے، تب تک ہم ان کو نہیں کر. آپ کو ان کا نام دینا ہے. ان کو پکڑ کوئی اور قوم ہوتی، کوئی اور جگہ ہوتی تو یہ اب تک ریزالو ہو چکا ہوتا. ہم نے ابھی تک اپنا جو وہ ہے
को नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा, और मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के ऊपर इस जिम्मेदारी को हमें स्प्रेड करना चाहिए, बजाय दूसरे के साथ हमें कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा, करनी पड़ेगी, हमें अपने डिफरेंसेस भूलने पड़ेंगे, एज अ कौम एक्ट करना पड़ेगा, तब कौम इंशाल्लाह होगा जी। खातिर जमा रखें, इंशाल्लाह दुआ करें, बिल्कुल होगा। अशफाक साहब, हमसे डिसएग्री, हम आपसे एग्री करते हैं हमेशा। मैं तो यही कह रहा हूँ, जो चीजें आप कह रहे हैं मैं वही कहता हूँ जो उमर कह रहे हैं। लेकिन वो जब आप पीटीआई के इतने बड़े ओहदेदार होते हैं और आप पीटीआई की लीडरशिप पे तनकीद कर रहे होते हैं, तो मुझे ये जानना है कि वो जो उसने कहा था, फिलोसफर ने शायद अरस्तू ने या किसने कहा था कि जब आप एक उंगली किसी पे उठा रहे होते हैं तो 3 उंगलियां आप पे उठ रही होती हैं उसको। तो जब आप हम कहते हैं तो मुझे नहीं समझ आती कि आप हमसे पीटीआई के बड़े बड़े ओहदेदार हैं या हमसे अवाम मुराद है, या हम वो कौन है जो ये करें काम, ये बताएं जरा हमें। ये मेरे से सवाल है? जी मैं आपसे पूछ रहा था। मैंने कहा आप डिसएग्री करते हैं हमसे हर बात पे। ये वही बयान होता है जो शहबाज शरीफ साहब वगैरह असेंबली में खड़े होके बोलते हैं कि हुकूमत बदउनवान है, हुकूमत बदउनवान है। जी और बीच में कॉल आ गई थी, मैं नहीं सोचा। नहीं ठीक है, बस कुछ वी ऑल एग्री ऑन द फंडामेंटल्स कि इमरान खान ने अपना रोल जितना था एज अ लीडर, एज अ रोल मॉडल, एज अ रिफॉर्मर, वो प्ले कर दिया। उसने शेक अप कर दिया, उसने सबको सामने ला के खड़ा कर दिया है, पार्टी के अंदर से लेके और फौज तक, हर तबके को, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको उसने सामने ला खड़ा कर दिया। अब जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अगर 26 करोड़ लोगों में 1% लोग अगर इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं रखते कि हमें अपने हुकूक वापस लेना है, छोड़ दें, इमरान खान को भूल जाए। हमें जो आप ये कह रही थी अभी, ये दिल दहला देने वाली बात है। इसमें ये नहीं है कि बेटी बेच रहा है या बेटा बेच रहा है, इसमें बात ये है कि उस नौबत वहां तक पहुंची क्यों आई है कि इस मुल्क के मालिकों को अपने गुजारे के लिए, रोटी खाने के लिए, कपड़े के लिए और मकान के लिए, अपने चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरों की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं और उनका मरहून मिन्नत होना पड़ रहा है, जबकि काबिज लोग जो हैं, वो जिसे आप अशराफिया कहते हैं, वो हकीकतन अर्जालियाँ हैं, वो लोग खा रहे हैं इस मुल्क को। तो हमें इस चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है कि 1% लोग, 26 लाख लोग क्यों नहीं उठ के खड़े हो रहे कि हमें इससे मुल्क को आज़ाद कराना है अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए। ये हमारा है, सारे बाकी अच्छा तो... मैं चाहूंगी कि मैं अशफाक साहब की तरफ आऊं ताकि हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाएं, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत हो चुका है। और जी अशफाक साहब, देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ कि मैदान अमल में आना होगा सबको। ये मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के सिर्फ बातें करने से काम नहीं होगा। देखिए, हम अपने तय तो हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी यहाँ पे जिम्मेदारी है, हम इस यहाँ मुल्क के कानून के मुताबिक हम बाहर निकलते हैं। हमने बहुत कुछ किया और इंशाल्लाह कर रहे हैं। मैंने अपनी पूरी पार्टी को यहाँ पे यूके में मैंने यहाँ पे कहा है कि चलें, हम कुछ 150-200 लोगों का एक वफ्द लेके जाते हैं, खान साहब से जाके मिलते हैं, वहाँ से हम अडयाला जेल भी जाते हैं, वहाँ पे हम शोर शराबा करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेशर डेवलप करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी तो उन्हीं लोगों के भाई हैं जो पाकिस्तान में हैं। यहाँ पे भी काफ़ी डरपोक लोग हैं जो नहीं जाते। मैंने तो उनको कहा कि 10 बंदों की टिकटें मैं अपनी पॉकेट से देता हूँ, लेकिन कोई नहीं जाता। ये हालात आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगे इंशाल्लाह। आप बिल्कुल मायूस ना हो, मायूसी वैसे भी गुनाह है। इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे। अभी ट्रेनिंग हमारी कौम की भी हो रही है, थोड़ी सी रह गई इंशाल्लाह, और हालात देख लें क्या है। ये फ्लड वगैरह भी है, अभी कौम और इनके खिलाफ हो रही है। एक जो लावा फटने वाला है वो अनकरीब इंशाल्लाह फटेगा, उससे ये सब बहा के ले जाएगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप खातिर जमा रखें और मैदान अमल में निकलें। मैदान अमल में निकलें, क्यों कहते हैं ना कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। जब बाहर निकलेंगे तो घर से, अब हम टिकटॉक पर बैठ के मैसेज करेंगे और फेसबुक पे हम बातें करेंगे, तो इससे तो इनकलाब बर्पा नहीं होता ना जी। वो तो मैदान में आना पड़ता है। तो मैं तो मेरा तो बिलीव है, मेरा तो बिलीव इस पे है। सोशल मीडिया आया है, एक बंदी ने जो है ना वो पूरे तुर्की में इनकलाब खड़ा कर दिया था। वो मैं देखिए ना जी, वो एक टूल है ना, वो इनकलाब। सोशल मीडिया अगर कोई यूज करना चाहे उसको सही से, हमारी आवाम को सिर्फ
बातें करने में लगा रखा है, ये अलग बात हाँ है। जी, सोशल मीडिया एक बेहतरीन टूल है। आपके लिए सोशल मीडिया इतना बड़ा बिल्ड करती हैं, आप उसे ना अंडरमाइन करें, उसकी जी, अहमियत नहीं, अहमियत तो उसकी है जी, बहुत ज्यादा है। बल्कि सबसे ज्यादा जो इस रिजीम के बाद जो सबसे ज्यादा जो रोल प्ले किया वो मीडिया ने किया और सोशल मीडिया ने किया सारा, तो वो साथ चलेगा, लेकिन हमें भी तो निकलना होगा ना जी, हमें निकलना होगा। तब ये कहने का है कि व्हाट्सएप के ऊपर बैठ के एक ही ग्रुप में अगर सारे पीटीआई वाले या एक ही हम ख्याल एक ही खबरों के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो आपने अपनी जो एनर्जी है गलत जगह पे जाया कर दी। आपको उसको तो वो ये कहना चाह रहे हैं और मैं उनसे मुत्तफिक हूँ इस बात। जी जी, थैंक यू। बिल्कुल, मैं भी मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, तुम अपना इख्तितामी बयान क्या करोगे, उसके बाद हम प्रोग्राम को खत्म करेंगे। और मैं चाहूंगी कि अगली वीक हमारे मेहमानों से हम ये पूछना चाहूंगी मैं कि पीटीआई ओवरसीज के इस वक्त जो ऑफिशियल्स हैं उनके क्या इख्तियारात हैं और क्या वो समझते हैं कि इमरान खान साहब की जो सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान का सारा दारोमदार, पाकिस्तान की गरीब अवाम का दारोमदार, सैलाब हो, जलजले हो, सारी चीज़ों का जंग हो, ड्रोन हमले हो, सबका दारोमदार अगर किसी शख्सियत पर है तो वो है इमरान खान साहब की बाजियाबी पर। तो क्या इस वक्त पार्टी इख्तियारात को देखना चाहिए या कोई और उनको लाहे अमल तरतीब देना चाहिए पाकिस्तान की पीटीआई को थोड़ा सा जो है वो सड़कों पर लाने के लिए, या जो आप समझते हैं कि जो उनको सुस्ती नहीं करनी चाहिए या मजबूरियों से हटनी चाहिए अपने, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो हाँ आरिफ प्लीज। इफ़त, उसमें मुझे जरूर बुलाएं इस प्रोग्राम में। मैं बिल्कुल सर, आप तो हमेशा वेलकम। मैं तो खुद आप डर जाते तो मैं कहती हूँ चलें एक हफ्ते आप सांस ले लें। भाइयों से डरता हूँ ना, कोई बात नहीं है। सही है। हाँ, मैं तो डरने वाली चीज ही नहीं हूँ सर, मैं तो जाहिर है मुझसे कौन डरेगा, मैं तो छोटी सी चूंटी हूँ। चूंटी से ज्यादा डर लगता है तो बारान जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने इज्जत बख्शी हम लोगों को। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। आप लोगों ने हमें इज्जत के काबिल समझा सर, वक्त दिया। अरे भाई आपका बहुत शुक्रिया। ज़ियाद भाई आप आया करें प्रोग्रामों में उनके वो सोल्जर्स वालों में, तुम्हारी आवाज फिर खराब हमें अच्छा लगता है आपका ना सर। जब वो हुक्म करते हैं मैं तो हाजिर हो जाता हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बड़ी खुशी है आपसे बात करके सर, बहुत खुशी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अल्लाह तुम्हारा माइक फिर गया आज आरिफ का। असल में आरिफ मूवी देख रहा है, क्या कर रहा है? नहीं आरिफ असल में कनाडा में है। मुझे लगता है कव्वाली वगैरह कोई सुन रहा है। नहीं, कव्वाली नाइट अभी नहीं है उसकी, कव्वाली नाइट भी होने वाली है, लेकिन अभी तो वो पिकनिक पे गया हुआ है और उसको अभी पिकनिक भी लाइव करनी है। तो चलें, अब उसका सेल फोन जो है वो दुश्मनियां कर रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। थैंक यू जी। इसके साथ ही मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। उमर रहमान साहब, आपने मना कर दिया था लेकिन फिर भी आप आ गए और मुझे बहुत खुशी हुई। और इसी तरीके से नासिर मीर साहब ने भी एक्सक्यूज किया था कि उनकी भी कोई मसरूफियत थी, लेकिन हाँ उनकी वाइफ की बर्थडे थी, उनको हम बहुत बहुत विश करते हैं। और अल्लाह ताला आप दोनों मियाँ बीवी ऐसे ही खुश खुर्रम हजारों जो है वो अच्छी बर्थडे सेलिब्रेट करें खुशियों के साथ। आमीन सुम आमीन। और इसके साथ इजाजत। चेहरे पे जो मजबूरी नजर आ रही थी आपको, खुशियां उसमें कहाँ से नजर आई? वो बेचारा बड़ी मुश्किल से। देखें हमने अभी भाभी को नहीं देखा है, मजबूरियां भाभी के चेहरे पे भी होंगी, वो अलग बात है। ख़वातीन की मजबूरियां मेकअप के पीछे नजर नहीं आती। ठीक है, ऑलराइट, ओके। अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।